اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری ساری امید اس وقت آپ کی دعائے افتتاح اور دعائے عہد، دو اہم دعائیں آپ کے لیے، مغرب کے بعد افتتاح، فجر کے بعد دعائے عہد۔ دعائے افتتاح وہ دعا ہے جو آپ کے اس وقت کی حجت سے منسوب ہے، انہوں نے آپ کو عطا کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کے بعد رمضان میں یہ ضرور پڑھو، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ سجدہ جاری ہے۔ 18ویں آیت کی تلاوت ہوئی۔ افمن کان مؤمنا، تو پھر کیا وہ جو مومن ہے، کمن کان فاسقا، اور وہ جو فاسق ہے، لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ آیت جو آئی تو کہا کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، یہ مولا کے دشمنوں میں سے، اور انہوں نے کسی مقام پر آ کے کہا تھا کہ میں علی کے برابر ہوں، اوصاف میں برابر ہوں، عربی میری، فصاحت میری، بلاغت میری، شجاعت میری جوانی، ساری چیزیں جو ہیں وہ علی کے برابر ہیں، جس پر رسالت مآب کے پاس پھر یہ آیت آئی، انہوں نے تلاوت فرمائی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، نہیں ولید بن عقبہ تم فاسق ہو، تم مومن کے برابر نہیں ہو سکتے، علی مومن ہے۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم بغض علی رکھتے ہو۔ اس لیے ہم نے کہا کہ شرط ایمان امیر المؤمنین ہے، یہ بار بار ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا۔ اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے جب تک کہ تم اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہو، اور اس لیے کہا وما ہم بمؤمنین فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں مرض ہے۔ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ بغض علی کا ہی تو مرض ہے، یعنی اللہ نے جب سامنے علی دے دیا تو تم نے اسے دیکھ کے حسد رکھا، اب تم اللہ کو مانتے رہو، رسول کو مانتے رہو، تم نے علی کو تو نہیں مانا۔ فی قلوبہم مرض، تمہارے قلب میں مرض ہے، تو بار الہ تو شفا دے دے، تو شافی ہے، تو ان کے مرض کو دور کر دے۔ کہا فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض میں اضافہ کرے گا۔ اگر بغض علی رکھو گے تو اللہ تمہارے مرض میں اضافہ کرے گا، رسی دراز کرے گا، جہنم کے سب سے نچلے طبقے پہ تمہیں ڈال دے گا۔ اور اس لیے کہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے عذاب میں اضافہ کر دے گا۔ وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد مت کرو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، نہیں یہی فساد کر رہے ہیں، یعنی علی کا بغض دل میں رکھ کے تم اصلاح نہیں کر سکتے کسی کی، صرف فساد ہی ہو سکتا ہے۔ معلوم ہو گیا اصلاح اور اتحاد علی پر ہی ہوگا، علی پر ہی ہوگا، اور جو بغض علی رکھے وہ سوائے فاسد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سورہ بقرہ، کہا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے ملک سماوات اور ارض، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے علاوہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی ولی، ولا نصیر، کوئی نصیر نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے اللہ کے علاوہ، نہ کوئی ولی ہے اللہ کے علاوہ۔ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی ولی نہیں، وہ کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہو گیا کہ من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے ولی کے علاوہ کسی اور کو اگر مان رہے ہو، یہ مطلب ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نصرت کے علاوہ کسی اور سے نصرت لے رہے ہو۔ اور اس لیے کہا کہ قل رب ادخلنی مخرج صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے معبود مجھے سلطانا نصیر بھیج۔ اور کون آیا؟ امیر المؤمنین آئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ دعا مانگی فتح مکہ کے بعد، بت شکنی سے پہلے، تو امیر المؤمنین آ کے دوش پیغمبر پہ سوار ہوئے اور بت شکنی کی ہے انہوں نے۔ تو یہ سلطان النصیرہ علی، یعنی مدد مانگو تو اس سے مانگو جس کے لیے اللہ حکم دے کہ مدد مانگو، غیر سے نہیں۔ تو من دون اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہی مدد کرے
کرے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو مدد کا وسیلہ قرار دے اسی سے تم نے مانگنا ہے. اور اس لیے کہا عجیب بات ہے. اور پھر پوچھا اللہ نے قرآن میں کہا ام تریدون، یا پھر تمہارا ارادہ یہ ہے ان تسألون رسولکم کہ تم اپنے رسول سے کچھ مانگو گے کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے تم سے پہلے مانگا تھا. بنی اسرائیل نے کچھ موسیٰ سے مانگا، تم بھی وہی مانگنا چاہ رہے ہو اپنے رسول سے. کہا کہ اللہ من قبل وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، لیکن جس نے کفر اختیار کر لیا ایمان کے بعد فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ اللہ کی سبیل سے دور ہو گیا. تو معلوم ہو گیا مسلمان اللہ کی سبیل سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کی سبیل سے دور کیسے ہو رہے ہیں؟ رسول کچھ دے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہمیں کچھ اور چاہیے. بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا. موسیٰ نے کچھ دیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا. موسیٰ نے ہارون دیا، انہوں نے گوسالہ قبول کر لیا. رسول بھی کچھ دے رہے ہیں، تم وہ نہیں لے رہے بلکہ تم کچھ اور لے رہے ہو. اس لیے کہا اور یہی پوچھا بنی اسرائیل سے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم اس طعام پر جو ہے نا ہم نہیں صبر کر سکتے. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز، کھیرے، دال، 5 چیزیں مانگی. 5 چیزیں وہ مانگی جو زمین میں اگتی تھیں. کہا ہمیں جنت کا من و سلوہ نہیں چاہیے، ہمیں زمین سے اگی ہوئی یہ 5 چیزیں چاہیے. عجیب بات ہے کہ قرآن نے بھی 5 چیزیں گنوائیں زمین کی، اور کہا وہاں سے آسمان سے آ رہا تھا ان کے لیے. آسمانی چیز نہیں لی، زمین والی چیز لی. اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی جنت سے 5 آئے تھے. انہوں نے 5 نہیں لیے جو جنتی تھے، بلکہ انہیں زمین والے چاہیے تھے. زمین والے. استبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. تم خیر کو چھوڑ کے ادنا لے رہے ہو. خیر تو پنجتن آسمان سے آئے تھے، تمہیں وہ قبول نہیں تھے بلکہ تمہیں زمین والے چاہیے تھے. زمین والے. اللہ اکبر. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اس حسد کا نتیجہ ہے، اس حسد کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری ساری امید اس وقت آپ کی دعائے افتتاح اور دعائے عہد 2 اہم دعائیں آپ کے لیے. مغرب کے بعد افتتاح، فجر کے بعد دعائے عہد. دعائے افتتاح وہ دعا ہے جو آپ کے اس وقت کی حجت سے منسوب ہے، انہوں نے آپ کو عطا کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مغرب کے بعد رمضان میں یہ ضرور پڑھو. اس کا ترجمہ ضرور پڑھیے. اس میں جو بلاغت ہے، جس طرح سے امام نے حمد الہی کی ہے، جس طرح سے امام نے اپنا ذکر کیا ہے، جس طرح سے ہماری غربت کا ذکر کیا ہے، اس میں یہی تو ہے کہ وہ غیبت ولینا، اور ہم اپنے ولی کی غیبت کا واسطہ دیتے ہیں. وہ قلت عددنا، اور ہماری بہت قلت ہے. وہ شدت فتنی بنا، اور ہمارے درمیان فتنے کی شدت ہے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے. کس طرح سے اس وقت ایران، لبنان اور دیگر شیعوں کہاں اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں. بس یہی ہے، اور کامیابی ہمیں ملے گی اس حجت سے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور ساری زمین جو ہے آپ دیکھ لیجئے ہموار ہو رہی ہے اس ظہور کے لیے. بس ذرا سے ایک سپارک لگنے کی دیر ہے اور یہ پوری دنیا میں آگ پھیل جائے گی. اس وقت ہاں لوگ ہیں جو سکون سے بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہم تو بالکل ٹھیک رہیں گے. لیکن نہیں، اس وقت ہر مومن کے لیے پریشانی ہے. ہر مومن ہر وقت دعا کرے. تمام مومنین کو بالخصوص جہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماری جا رہی ہیں، سویلینز کو مارا جا رہا ہے، کس طرح سے اور اعلان کر کے ظلم کر رہے ہیں کہ ہم ذرا بھی رحم نہیں کریں گے، ہم ذرا بھی رحم نہیں کریں گے. بڑے فخر سے اعلان کر رہے ہیں. اس وقت ان کو بہت ہماری دعاؤں کو ضرورت ہے، اور اس وقت ہمیں امام کی ضرورت ہے. اور کون امام؟ وہی امام. عجیب منزل ہے. آپ دیکھیے کہ جب اول مظلوم کے گھر پہ آگ لگائی گئی اور در سیدہ پہ آگ لے کے آئے
تو اس وقت بی بی نے ان کو روکا تھا اور کہا تھا کہ تم اس گھر میں داخل ہو جاؤ گے جس گھر میں شہزادہ حسنین رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہم ضرور داخل ہوں گے اور ہم آگ لگائیں گے. آگ لگی ہے، دروازہ کھلا ہے، اور صرف دروازہ کھولا نہیں، انہوں نے کہا کہ دروازہ توڑتے ہوئے داخل ہوئے ہیں وہ. اور جو ظلم ہوا ہے وہ بیان ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو ظلم ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتا، لیکن بس یہ سمجھ جائیے کہ صرف در و دیوار کے بیچ میں نہیں تھی بی بی، پھر زمین پہ گری تھی، دروازہ اوپر تھا. یہ دروازے کے اوپر سے یہ ملعون آئے ہیں. آپ کو معلوم ہے سیدہ نے اس مصیبت کے وقت میں، یعنی سامنے مشکل کشا ہیں، کائنات کے مولا ہیں، لیکن اپنے علی کو نہیں پکارا، نہ اپنے دونوں شہزادوں حسنین کو پکارا. اس وقت بی بی نے ہماری حجت کا نام لیا ہے، ہماری حجت کا نام لیا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انتقام وہی لیں گے آ کے. یہ وہ امام ہے جس کا نام بی بی در و دیوار کے درمیان لیں. یہ وہ امام ہے جس کا نام آقا زادی بنت علی، علی کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں کو شام غریبہ میں دیکھ کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھا کے جو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے روندے گئے تھے ان کو رکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا قائم آئے گا تو بدلہ لے گا، ہمارا قائم آ کے. یہ وہ نام ہے جو ہمارے امام سجاد کوفے کے دربار میں، شام کے دربار میں جاتے ہوئے یاد کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ اس کو آنا ہے جو آنے والا ہے، وہی بدلہ لے سکتا ہے. بار الہ یہی دعا ہے کہ ہمارے مولا کو جلد از جلد بھیج. بار الہ چاروں طرف سے ظلمت ہے، اندھیرا ہے. بار الہ تیرے اہل بیت کے چاہنے والوں کو روزانہ مارا جا رہا ہے. بار الہ دنیا خون سے بھر گئی ہے، اب اس کو بھیج دے جو خون حسین کا انتقام لے گا. این مقتول بدم کربلا. بار الہ جلد از جلد ہمارے امام کی نصرت بھیج، ہمیں ان کے جان نثاروں میں شمار فرما. بار الہ اگر ایسا ہو کہ ابھی ظہور نہ ہو اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو جس وقت ظہور ہو ہمیں قبروں سے اٹھا، اس طرح سے کہ ہم لبیک یا امام کہیں. بار الہ اس ماہ میں ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی توفیق عطا فرما، ہمیں صلاۃ قائم کرنے والوں میں شمار فرما، ہمیں روزے کا حق ادا کرنے والے روزے داروں میں شمار فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرما، خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے. بار الہ بس یہی دعا ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.